اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی تو اس کے اندر دعا کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ ہم لوگ ہیں نا، جب ہمارے اوپر کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی مصیبت ہوتی ہے تو ہم اس کے لیے سارے اسباب اختیار کرتے ہیں جو ہمارے علم میں ہوتے ہیں، لیکن ایک سبب ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کون سا سبب ہے؟ وہ ہے دعا۔ مسائل کے حل کرنے کے لیے جس طرح دنیاوی اسباب ہوتے ہیں نا، بھائی بیماری ہو گئی، دوائی لے لو، گولی کھا لو، آپریشن کروا لو، اسی طرح ایک سبب دعا بھی ہے۔ کوئی جو ہے جھگڑا ہو گیا، معاملہ ہو گیا، اب تھانے کچہری کے لیے سفارش چاہیے تو باقی اسباب جب تلاش کرتے ہیں تو ایک سبب دعا بھی ہے۔ اور دعا تو ایسی چیز ہے گویا کہ جب آپ اس کو اختیار کرتے ہیں تو جو مسئلے کا آخری حل ہے آپ نے اس کو کیا کر دیا، اپنے سامنے جو ہے وہ کر لیا، پہلے اس کو لے آئے۔ کیوں؟ جو بھی پریشانی ہو، مصیبت ہو، اخیر اس کا انجام کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے نا۔ ہم جب پریشان ہوتے ہیں ہم بندوں کی طرف بھاگتے ہیں، حالانکہ بندے جو کچھ بھی مرضی کر لیں، اخیر حکم کس کا آنا ہے؟ اللہ کا آنا ہے نا۔ ٹھیک ہے، تو بھائی پہلے کر لو، اسی سبب کو کیا کر لو، پہلے اختیار کر لو۔ اللہ بھی اس سے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھ میرے بندے نے سب سے پہلے میرا ہی سوچا، میرے دروازے پہ آیا۔ ایک واقعہ ذہن میں آ گیا، ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے کوئی فتویٰ دیا جو بادشاہ کو برا لگا۔ ان کے کچھ مخالفین بھی تھے، انہوں نے بادشاہ کو بھڑکایا، دیکھ مولوی کے کام دیکھو، حضرت سرکار آپ یوں فرماتے ہو، مولوی یوں کہتا ہے، یہ تو آپ کی جو ہے وہ بےزتی والی بات ہے، یہ تو آپ کی حکومت کو کمزور کرنا چاہتا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ انہوں نے اس طرح کی باتیں کی، بادشاہ غصے میں آ گیا۔ بادشاہ نے آرڈر جاری کیا، ملا جیون کو پکڑ کے لاؤ۔ ٹھیک ہے، تو اب وہاں پہ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ خیر خواہ بھی تھے، انہوں نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آدمی دوڑائے فوراً کہ ملا صاحب غائب ہو جاؤ، ہم کوشش کرتے ہیں معاملہ سنبھالنے کی، بادشاہ کو ٹھنڈا کرتے ہیں، لیکن ابھی وہ غصے میں ہے، آپ ابھی آگے پیچھے ہو جاؤ، گرفتار آنا نہ یہ نہ ہو کہ بادشاہ بھی قتل کا آدر دے دے۔ وہ آدمی پہنچا، اس نے کہا جی حضرت سرکار جلدی سائڈ پہ ہو جاؤ، وہ فوجی دستہ آ رہا ہے گرفتار کرنے کے لیے، یہ نہ ہو کہ پھر وہ آپ پکڑے جاؤ۔ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ غصے میں کہتے ہیں اچھا اس کی یہ جرت، میرا جو ہے نا وہ پانی لے کے آؤ، وضو کے لیے پانی لے کر آؤ، مصلی بچھاؤ۔ تو اب آپ سوچو، جب آدمی کے اوپر اس طرح کے حالات ہوں، حکومت کی طرف سے جو ہے آرڈر ہو گرفتاری کا، پولیس آ رہی ہو، تو آدمی کس چیز کی سوچتا ہے؟ کہتا ہے میں یہاں سے نکل جاؤں، میں بھاگ جاؤں، میں یہ ہو جاؤں وہ ہو جاؤں۔ وہ دنیاوی سبب اختیار کرتا ہے، اخیر میں جا کے جب نئی بات بنتی پھر کیا کرتا ہے؟ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ مولانا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہ ابتدا کہاں سے کی کہ وضو کا پانی لاؤ، مصلی بچھاؤ، میں دیکھتا ہوں اس کو۔ ٹھیک ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو سب سے پہلے کس کی طرف رجوع کریں؟ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جسے دعا کی توفیق ملی نا وہ قبولیت سے محروم نہیں رہتا۔ اگر جو ہے دعا کی اللہ نے توفیق دے دی ہے نا، پھر اللہ جو ہے قبول بھی ضرور کرے گا۔ تو ہم لوگوں کو جو ہے آج کے دور میں دعا کی توفیق نہیں ملتی، ہمیں اللہ سے مانگنا جو ہے وہ نہیں آتا، ہمیں اللہ سے مانگنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو اس چیز کو سوچا کریں۔ پھر اس کا ایک اور پہلو دیکھیں آپ، جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے نا اس کے ساتھ بات کرنے کو جی چاہتا ہے، کوئی وجہ ہو تب بھی، کوئی وجہ نہ ہو تب بھی جی کرتے اپنے محبوب کے ساتھ، اپنے یار کے ساتھ، اپنے دوست کے ساتھ لمبی لمبی باتیں کریں۔ تو کبھی ایسا ہوا کہ ہم یوں بیٹھے ہوئے تھے، ہم کہتے ہیں اچھا یار چلو اللہ سے باتیں کرتے ہیں، کس طرح؟ آؤ جھولی پھیلاتے ہیں اللہ کے آگے، آؤ اللہ کے آگے دامن پھیلاتے ہیں، اللہ کے آگے جو نا وہ ہاتھ جوڑ کے باندھ کے بیٹھتے ہیں، یا اللہ مجھے فلانی چیز دے دے، یا اللہ مجھے فلانی چیز دے دے، یا اللہ مجھے فلانی چیز دے دے۔ تو یاد رکھو دعا مانگنے کی جو ہے توفیق مل جانا یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اللہ آپ کی سننا چاہتا ہے، اللہ آپ کی سننا چاہتا ہے، اللہ آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہے۔
ہمارے مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے جی دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے جو ہے جی عالم گزرے ہیں، اللہ والے بھی تھے اور مرزوب ٹائپ طبیعت تھی نا ان کی۔ ایک مرتبہ ذہن میں کیا سمائی، پرانے زمانے کی بات ہے بھائی، بہت پرانی، 150-200 سال پرانی بات بھائی، رات کو جو عشاء کے بعد جو ہے مصلی پہ بیٹھے، ہاتھ اٹھائے، یا اللہ مجھے 50,000 روپیہ دے دے، یا اللہ مجھے 50,000 روپیہ دے دے، یا اللہ مجھے 50,000 روپیہ دے دے۔ اس دور میں یہ بہت بڑی رقم بنتی تھی، لوگوں کی تنخواہیں 2-2 3-3 روپے ہوا کرتی تھی، 1 روپیہ ہوتی تھی۔ اچھا، دعا مانگتے مانگتے آدھی رات کو جو ہے جی وہ کیا ہوئی، آنکھ لگ گئی بیٹھے بیٹھے، تو ایک خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا محل ہے، بڑا خوبصورت ہے، اس کو دیکھتے جا رہے ہیں، کہتے ہیں بھئی یہ کس کا ہے؟ تو جواب ملتا ہے بھئی یہ مولوی یعقوب کا ہے۔ کہتے ہیں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، میرا اتنا پیارا محل ہے، اتنا بڑا محل ہے۔ دیکھتے دیکھتے جو ہے جی دیوار پہ ایک جگہ بھی دیکھتے کہ ایک کنگرا اترا ہوا ہے اور وہ برا لگ رہا ہے۔ کہتے جی میرا کنگرا یہاں سے کیوں غائب ہے میرے محل کا؟ جواب ملتے جی وہ مولوی یعقوب ہے نا، وہ 50,000 مانگ رہا تھا، اللہ میں نے کہا یہاں سے اتار کے دے دو۔ اب آنکھ کھلی، اب سوچا بھی میرا آخرت کا محل خراب ہو جائے گا، آخرت کا مقام خراب ہو جائے گا۔ اب دعا پھر شروع کی، یا اللہ مجھے 50,000 نہیں چاہیے، یا اللہ مجھے 50,000 نہیں چاہیے، یا اللہ مجھے 50,000 نہیں چاہیے۔ باقی آدھی رات یہ دعا مانگتے رہے۔ اب بتاؤ کیا ملا؟ ملا یہ، پوری رات اپنے یار کے ساتھ گفتگو کی، اپنے محبوب کے ساتھ باتیں کی، اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کیا کی، دل لگی کی اپنے دکھ سنائے۔ محبوب کے ساتھ بات کا ہو جانا، محبوب کے ساتھ جو ہے جی وہ دل کی باتیں کر لینا، اس سے بڑا بھی کوئی نام ہوتا ہے؟ تو ہم لوگ اس سے محروم لوگ ہیں۔ تو دعا کی توفیق مل جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہوتا ہے۔ سوچا کریں، غور کیا کریں، ہم لوگ جب پریشان ہوتے ہیں، ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ہمارا اللہ کی طرف دھیان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ باقی انشاءاللہ العزیز کل اس موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کے پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔